السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سے آپ حضرات کے سامنے عربی، انگلش اور اردو میں احادیث مبارکہ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، مطلب کہ ہم نے تمام رسولوں کو ان کی قوم کی طرف جو بھیجا انہی کی زبان میں بھیجا، اور یہ ان کی زبان میں بھیجنے کا مطلب لیبین لہم، تاکہ وہ اللہ کی توحید کی باتوں کو، اللہ کے احکام کو اور اپنی بات کو، اپنی رسالت کو، اپنی نبوت کو ان کی زبان میں واضح انداز میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ اب انبیاء کرام کا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ تمام تر ذمہ داری علماء کرام پر عائد ہوتی ہیں، چونکہ انبیاء کرام انبیاء علیہم السلام کے حقیقی علم کے، دین کے وارث ہیں۔ تو قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن پاک کی ہدایات، اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اعمال، اخلاق کو جو احادیث شریفہ میں جمع ہے، ان کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ہم جتنے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، دینی کتابیں پڑھتے ہیں، اس سے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ہمارے برادران وطن، ہمارے ملکی و غیر ملکی بھائی جو اردو اور عربی نہیں جانتے ہیں، وہ صرف اور صرف انگلش جانتے ہیں یا کوئی اور زبان جانتے ہیں، لیکن انگلش تو انٹرنیشنل ملکی زبان ہے، اس لیے اس کی اہمیت بھی موجودہ دور میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے میں نے آج سے یہ کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہماری کوشش یہ کامیاب ہو اور مجھے علم نافع نصیب عطا فرمائے، مجھے بھی اپنی باتوں پر، اپنے عمل پر قرار ثابت قدم رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج سے انشاءاللہ حضور کی تعلیمات کو، حضور کے احادیث مبارکہ کو ایک ایک کر کے ایک کے بعد دیگرے، کوشش رہی تو بہت سارے احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں نے سوچا کہ اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو سامنے لایا جائے کہ جس کی شروعات میں خیر ہے، جس کی شروعات میں برکت ہے۔ اس لیے آج سے ایک حدیث کے ذریعے اپنے اس عمل کو شروعات کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی اسی تعلق سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر اقطع اجزم۔ اس میں 3 لفظ ہیں، ابتر بھی ہے، اقطع بھی ہے، اجزم بھی ہے۔ متن میں مختلف الفاظ ہیں۔ حدیث کا ترجمہ اردو میں یوں ہوا کہ لا یبدأ کل امر
ذی بال، ہر اہم کام، لا یبدأ فیہ بسم اللہ، وہ کام اگر اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، یعنی ہر اہم کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اگر نہ شروع کیا جائے تو فہو ابتر، اقطع، اجزم، ان سب کے معنی ہلکے فرق کے ساتھ یہی ہے کہ وہ کام بے برکت والا ہو جاتا ہے، بے برکتہ ہو جاتا ہے، اس کام میں خیر نہیں ہوتی۔ ابتر کے معنی آتے ہیں کہ ان کے سلسلے کو آگے کاٹ دیا گیا ہو، جیسے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کی تفسیر میں جائیں گے تو ابتر کے معنی آتے ہیں جس کی نسل کو آگے کاٹ دی گئی ہو، یعنی اس کے سلسلہ کو کاٹ دیا گیا ہو۔ یہاں پر بھی ابتر کا لفظ آیا ہوا ہے کہ اس میں خیر کے کام کو، خیر کی چیزوں کو، برکت کی چیزوں کو منقطع یعنی کاٹ دیا گیا ہو۔ اور اقطع کے معنی بھی وہی ہوتا ہے کہ بالکل کٹا ہوا، اور اجزم کے معنی بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں کہ جس کی نسل کو بالکل کاٹ دیا گیا ہو۔ یہ تو ترجمہ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کا انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں، جیسے کہ کلو امرن ذی بال، ایوری امپورٹنٹ میٹر دیٹ ڈز ناٹ begin or start with the name of God or Allah is imputed۔ اب اس کا ترجمہ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہ ہر کسی کو بات سمجھ میں آ جائے، ایوری امپورٹنٹ میٹر، ایوری ہر امپورٹنٹ اہم، میٹر معاملہ یا کام، ان ہر اہم کام، دیٹ جو ڈز ناٹ بگن اور اسٹارٹ، مطلب کہ جس کو شروعات نہ کیا جائے ود دا نیم آف گاڈ، گاڈ یعنی خدا کے نام کے ساتھ، اور اللہ یعنی اللہ اور خدا کے نام کے ساتھ جس اہم کام کی شروعات کو نہ کیا جائے، از امپوٹیڈ، تو اس میں خیر نہیں ہوتی ہے، اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہوا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ یہ انگلش کے جو سنٹینس جملے ہیں پھر میں سمجھا دے رہا ہوں۔ ایوری امپورٹنٹ میٹر دیٹ ڈز ناٹ بگن اسٹارٹ with the name of God اور اللہ is imputed، یعنی ہر اہم کام جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہ کیا جائے، is imputed، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ امید کہ ہماری یہ بات اور یہ ہمارا کام جس کو میں نے شروع کیا ہے، امید کہ دعاؤں سے نوازیں گے، اور اس کو بار بار اس جملے کو، عربی کے حدیث کو، ترجمہ کو اور انگلش کو سمجھیں گے تو آپ کو بھی یقیناً فائدہ ہوگا، اور بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی حضور کے تعلیمات سے آراستہ ہو جائیں اور ان کی بھی زندگی راہ راست پر آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔